أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کل ہم نے حلقہ ثانیہ میں یعنی گزشتہ درس میں ہم نے احتمال ثانی کو پڑھا تھا. وہ تھا کہ افتراض اس سببیہ مذکورہ یعنی سببیہ ذاتیہ، سببیہ مذکورہ یعنی سبب ذاتیہ پیدا ہوئی ہے واضح کی وجہ سے، جو اس نے وضع کیا ہے لفظ کو معنی کے لیے، یہ اس سے پیدا ہوئی. اور وضع جو ہے وہ ایک نوع اعتبار ہے جسے قرار دیتا ہے واضح، یعنی اس نوع اعتبار وضع کو قرار دیتا ہے واضح. اگرچہ علماء اصولیین کا یا علماء علم اصول کا ان کا اس میں اختلاف ہے کہ اس میں کون سی نوعیت جو ہے وہ معتبر ہے. بعض نے کہا کہ جو اعتبار ہے سببیہ لفظ ہے، بعض نے کہا کہ لفظ کا ادات ہونا معنی کو سمجھانے کے لیے، بعض نے کہا کہ اعتبار کون لفظ المعنی کہ اعتبار کیا گیا لفظ کا معنی پر تماتز العمدہ، جیسے کہ مثلا راستوں میں سڑکوں پر کیا لگائے جاتے ہیں، ستون لگا دیے جاتے ہیں یا پتھر لگا دیے جاتے ہیں، گاڑ دیے جاتے ہیں تاکہ فرسخ کا پتہ چل سکے کہ کتنے فرسخ ہمیں ابھی اور چلنا ہے، کتنے فرسخ پہ ہمارا ہدف مقصد ہے اور کتنا فرسخ ہم نے طے کر لیا ہے. مثلا کہنا کہ وغیرہ تو علی حاضر مسلک بکل محتملات ہی، اور اشکال ہوتا ہے اس مسلک کے تمام محتملات، جتنے بھی اس مسلک کے احتمالات ہیں ان سب پر اشکال وارد ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی وارد ہوتا ہے علی حاضر مسلک بالکل محتملات ہی، اس مسلک کے تمام احتمالات پر اشکال وارد ہوتا ہے. ان کیا ان سببیت اللفظ لتصور المعنی سببیت واقعیہ. کیا اعتراض کیسے کہ سببیہ لفظ تصور معنی کے لیے، یعنی جو ابھی ہم نے اوپر بیان کیا کہ جو سبب ہے سببیہ ہے، سببیہ ذاتیہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ سببیہ ہے لفظ کا اس کے معنی کے لیے، تصور معنی کے لیے سببیت واقعیہ، یہ سببیہ جو ہے سببیہ واقعیہ ہے. بعد الوضع، وضع کے بعد، یعنی جب وضع ہو کوئی لفظ کسی معنی کے لیے تو جو سببیہ ہے یہ واقعیہ ہے. یعنی یہ سببیہ جو ہے سببیہ واقعیہ ہے، یعنی افتراضی نہیں ہے کہ فرض کر لیں، نہیں، بلکہ یہ سببیہ لفظ جو بازو نے وضع کیا ہے کسی خاص معنی کے لیے، جو اس میں سببیت پائی جاتی ہے وہ واقعی ہے. بس کے بعد جو سببیت ہے، کہنا ہے کہ جو سببیت ہے لفظ اور معنی کے درمیان، یعنی لفظ کا تصور، یعنی لفظ جو ہے وہ تصور معنی پیدا کرتا ہے، تو جو یہ سببیت ہے اس کے اندر لفظ کے، یہ ذات واقعی ہے. وہ مجرد اعتبار کون شے سے کل شے اور اعتبار میں فرق واضح معنی لا یحقق السببیت واقعا، اور صرف اور صرف اعتبار کرنا کسی شے کا کہ فلاں چیز فلاں شے کے لیے سبب ہے، یا اعتبار کرنا کہ قریب ہے اس کے اس معنی کے، تو کہنا ہے کہ یہ سبب یہ واقعیہ کو متحقق نہیں کرتا. اعتبار کرنا الگ ہے، واقع میں ہونا الگ ہے. اعتبار کا واقع میں ہونا ضروری تھوڑا ہی ہے. آپ اعتبار کر لیں کسی شے کو، مان لیں کہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ واقع میں بھی ایسا ہی ہے. حالانکہ سببیت بین اللفظ والمعنی جو ہے وہ واقعی ہے، اور آپ کا صرف اعتبار کرنا
کہ لفظ جو ہے سبب بن رہا ہے تصور معنی کے لیے یا قریب کر رہا ہے اس معنی سے یہ لفظ، یہ سبب یہ واقعہ کو مطابقت نہیں کرتا. کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرد اعتبار کون شیء سببا للشیء او اعتبار ما يقارب هذا المعنى لا يحقق السببیہ واقعا، اور صرف اعتبار ہونا کسی شے کا مان لینا، اعتبار کرنا کہ یہ سبب ہے کسی دوسری شے کے لیے، یا یہ اعتبار کر دینا کہ یہ قریب ہے اس معنی سے، لا يحقق السببیہ واقعا، تو یہ سببیہ واقعیہ کو محقق نہیں کرتا. فلا بد، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ ضروری ہے لاصحاب مسلک الاعتبار فی الوضع، جو لوگ یعنی جو اصحاب مسلک اعتبار ہیں وضع میں، ضروری ہے ان کے لیے، اصحاب یعنی جو جس مسلک میں لوگ موجود ہیں، جس افراد یا علماء اس مسلک میں یعنی مسلک اعتبار میں جو فقہاء موجود ہیں، تو ضروری ہے ان کے لیے، یعنی جو اصولیین موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے ان یفسروا کیفیت نشوء السببیہ الواقعیہ، ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ تفسیر کریں سببیہ واقعیہ کے نشوء کی کیفیت کو، کہ وہ کیسے یعنی نشوء ہوا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے. جی کیا ضروری ہے ان علماء کے لیے کہ جو مسلک اعتبار کے قائل ہیں، جو مسلک اعتبار پر ہیں، کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفسیر کی وضاحت کرے کہ سببیہ واقعیہ کیسے پیدا ہوئی ہے، اس کے نشوء کی تفسیر کریں. اس اعتبار مذکور میں وضاحت کریں اس کی، وہ وقد یکون اصحاب مسلک الاعتبار. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ وقد یکون، اور کبھی کبھی اجز حاضر مسلک ان تفسیر ذالکا، اور کبھی کبھی اس مسلک کا عاجز ہونا اس تفسیر سے، یعنی جو ہم نے کہی تفسیر کریں وہ کہ یہ سببیہ واقعیت کہاں سے پیدا ہوئی ہے، اس کی تفسیر کریں. تو کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ان کا عاجز ہونا، کن کا؟ جو علماء اصول اس مسلک پر ہیں، مسلک اعتبار پر. کون سے مسلک پر؟ مسلک اعتبار پر. کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ان کا عاجز ہونا یعنی علماء کا جو اس مسلک پر ہیں اس تفسیر سے. کون سی تفسیر سے؟ تفسیر کیفیت نشوء السببیہ الواقعیہ، ادا پہنچا دیتا ہے بآخرین الی اختیار الاحتمال الثالث الآتی، یہ سبب بن جاتا ہے ان کا تفسیر نہ کرنا، تفسیر سے عاجز ہونا سبب بن جاتا ہے ایک تیسرے احتمال کا جو آنے والا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ جو لوگ جو علماء اصول مسلک کے اعتبار کے قائل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وضاحت کریں سببیہ واقعیت نشوء کی کیفیت کی شرح کریں، وضاحت کریں کہ یہ کیسے نشوء ہوا، کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئی، کیسے ہوئی، کیا وجہ ہے، اس کی جو ہے وہ کیفیت کو جو ہے وہ کیفیت نشوء کو بیان کریں، اس کی وضاحت کریں. اور ان علماء کا اس کی وضاحت و تفسیر سے عاجز ہونا اس بات کا سبب بنے گا یا یہ پہنچا دے گا ایک تیسرے مسلک کی طرح کہ جو آنے والا ہے. جب وہ اس کی تفسیر نہیں کر پائیں گے، اس کے بارے میں بتا نہیں پائے، سمجھا نہیں پائے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ باقی جو علماء ہیں دوسرے لوگ کہاں جائیں گے؟ تیسرے مسلک کی طرف جو آنے والا ہے، ایک مسلک اور پیدا ہوگا. صحیح ہے، تیسرے احتمال کی طرف، تیسرے احتمال کی طرف چلے جائیں گے جو آنے والا ہے. جی نتیجہ یہ ہے اس درس کا اور خلاصہ کہ دوسرا احتمال تھا جو ہم نے کل بیان کیا تھا کہ افتراض یعنی فرض کر دینا کہ سببیہ ذاتیہ، سببیہ ذاتیہ پیدا ہوتی ہے واضح کی وجہ سے.
یعنی جو واضح کسی لفظ کو وضع کرتا ہے کسی معنی کے لیے، اس سے پیدا ہوتی ہے سببیہ ذاتیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ وضع جو ہے وہ نوع اعتبار ہے جس کو واضح جو ہے وہ وضع کرتا ہے۔ اگرچہ فقہاء علماء علم اصول نے اس میں اختلاف کیا ہے، یہ تھا ٹھیک ہے، کیا کہا تھا کہ سببیہ مذکورہ سببیہ ذاتیہ پیدا ہوتی ہے واضح کی وجہ سے، ٹھیک، اور وضع جو ہے وہ نوع اعتبار ہے، بس جس کو واضح قرار دیتا ہے۔ وضع کیا ہے؟ نوع اعتبار ہے، یعنی ایک اعتبار ہے وہ۔ وضع کیا ہے؟ ایک اعتبار ہے جس کا اعتبار کر جو سمجھ لے جو مان لے، مثلا تو واضح اس کو وضع کرتا ہے، اس اعتبار۔ یہ اعتبار کہاں سے آتا ہے؟ واضح کی طرف سے، واضح کی طرف سے۔ اب اس کے بارے میں علماء علم اصول نے اختلاف کیا ہے اس کی نوعیت معتبر کے بارے میں، کون سی نوع معتبر ہے۔ بہرحال ابھی اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جو اوپر بیان ہوا، اس کے تمام جو محتملات ہیں ان پر جو ہے وہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سبب یہ لفظ تصور معنی کے لیے سبب یہ واقعیہ ہے۔ سبب یہ لفظ جو ہے یعنی لفظ کے بعد اس کے معنی کا تصور ہونا، یعنی لفظ سبب بنتا ہے تصور معنی کے لیے، یہ سبب جو ہے سبب واقعی ہے۔ سبب کون سا ہے؟ سبب واقعی، سبب یہ واقعیہ ہے، یعنی سبب واقعی ہے، صحیح۔ اور صرف اس میں اعتبار ہونا کسی شے کے سبب ہونے کے لیے، یا یہ کہ یہ چیز کے معنی کے قریب کر دیتی ہے، یہ سبب واقعیہ کو مطابقت نہیں کرتا۔ کیا لفظ معنی کے لیے کیا سبب واقعی ہے، اور سبب واقعی کے لیے اعتبار کافی نہیں ہے۔ اعتبار کر لیں آپ کسی اس میں تو وہ نہ کافی نہیں ہے، وہ اس کے معنی کو مطابقت ہی نہیں کرے گا، اس کے معنی کو مطابقت نہیں کرے گا۔ تو پھر اب یہ چاہیے اس مسلک کے جو اصحاب ہیں، جو اس مسلک کے قائل علماء ہیں مسلک اعتبار کے، انہیں چاہیے کہ تفسیر کریں کس چیز کی، کہ یہ واقعیہ کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئی، اس کی وضاحت کریں۔ اور اگر وہ جب وہ اس سے عاجز ہیں، کبھی کبھی عاجز ہوتے ہیں کہ اس کی تفسیر کرنے سے، تو ان کا یہ عجز سبب بنے گا ایک تیسرے اعتبار کی طرف جانے کا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ اعتبار ثالث انشاءاللہ آئے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔